سیٹلائٹ کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سیٹلائٹ کو مصنوعی سیارہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسے راکٹ کے ذریعے مدار میں چھوڑا جاتا ہے اور یہ زمین کے گرد گھومتا ہے۔ یہ زمین کے کرۂ ہوا سے باہر رہ کر زمین کے گرد گردش کرتا رہتا ہے اور اس کی رفتار 8 کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ یہ ایک دن میں زمین کا 10 سے 20 مرتبہ چکر لگا لیتا ہے۔ یہ مصنوعی سیارہ کسی خاص جگہ کی تصویر لے کر زمین پر بھیجتا ہے۔ اس طرح اس سیارے کے ذریعے ٹی وی سگنل کو منعکس کر کے دور دراز کے علاقوں میں بھی یہ تصویر دکھائی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کرۂ ہوا کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، زمین کی شکل کے بارے میں علم حاصل کیا جا سکتا ہے، موسم کی اطلاع دی جا سکتی ہے، سورج اور خلا سے ریڈیو سگنل بھیجنے میں مدد مل سکتی ہے۔ انسان کی خلائی پرواز اور جنگ کے دوران بھی یہ مدد کرتا ہے۔ ستارہ ٹوٹنے کے عمل کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ہوائی جہاز کے پائلٹوں کو بھی سمت سے متعلق مدد ملتی ہے۔ یہ سیارہ جو تصویر زمین پر بھیجتا ہے اسے ٹی وی چینلوں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ سیٹلائٹ، یہ سیارہ چاند کی تصویریں جو زمین پر بھیجے گا، کیا ان تصویروں کو شرعی اعتبار سے چاند کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ چاند کی تعریف ان پر سچی آتی ہے یا نہیں؟ شرعی اعتبار سے پہلی تاریخ کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یسألونک عن الاہلہ، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے پہلی رات کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ تفسیر کبیر میں اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں الاہلہ جمع الہلال، یہ اہلہ ہلال کی جمع ہے۔ وَهُوَ أَوَّلُ حَالِ الْقَمَرِ حِينَ يَرَاهُ النَّاسِ، یہ چاند کی وہ پہلی حالت جس کو لوگ دیکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ چاند کی وہ حالت جس کو لوگ دیکھ سکیں، انسانی نگاہوں سے وہ دیکھنے کے قابل ہو جو حالت، اسی کو ہلال اور اسی کو چاند کہتے ہیں۔ یہ پہلی، دوسری، تیسری رات کے چاند پر اس ہلال کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہلال وہی نیا چاند ہے جس کو دیکھ کر دیکھنے والا بآواز بلند الہلال واللہ کہہ سکے۔ اس سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ چاند کی پیدائش کے وقت اس کی جو حیت ہوتی ہے وہ ناقابل دید ہوتی ہے، یعنی وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا، کیونکہ چاند کی ولادت کے وقت چاند اور سورج کے درمیان 12 درجے کی دوری ضروری ہوتی ہے۔ جب تک ان کے درمیان 12 درجے کی دوری نہ ہو، چاند کا دیکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ چاند کی پیدائش کے وقت سے وہ وقت مراد ہے جبکہ سورج کی روشنی چاند کے بال سے بھی زیادہ باریک حصے پر پڑتی ہے، اور اس وقت انسانی آنکھوں سے دیکھنے سے قاصر ہوتی ہیں، نہیں دیکھ سکتی۔ اب وہ جب بال سے بھی زیادہ باریک حصے پر چاند کی روشنی پڑتی ہے، اب وہ چاند پیدا تو ہو گیا، اس کا وجود تو ہو گیا، سیٹلائٹ اور سیارے کے اندر اس کی تصویر تو آ گئی، لیکن انسانی نگاہیں اسے نہیں دیکھ سکتی، حتیٰ کہ بڑی بڑی دور بینوں سے بھی اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ جبکہ شریعت کے احکام کا دار و مدار چاند کی پیدائش پر نہیں بلکہ چاند کے دیکھنے پر ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو۔ سیٹلائٹ کے ذریعے ٹی وی چینلوں پر نظر آنے والا چاند بعین ہی چاند نہیں ہوتا بلکہ اس کے تصویریں ہوتی ہیں۔ کسی چیز کا عکس اور تصویر دیکھنے کا وہ حکم نہیں ہوتا جو اس کے اصل دیکھنے کا ہوتا ہے، اور اس کی 20 مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مثلا نمازی کے آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی جاندار موجود ہے، خواہ انسان ہی موجود ہو، تو اس کی نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن اگر اس نمازی کے آس پاس دائیں بائیں اس انسان کی تصویریں موجود ہوں تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ تو پتہ چلا اصل کا حکم اور ہے، اس کی تصویر کا حکم اور ہے۔ جو اصل چاند کا حکم اور ہے، چاند کی تصویر کا حکم اور ہے۔ اسی طرح حج کے مہینوں میں اگر کسی کی نگاہ خانہ کعبہ شریف پر پڑ گئی تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ انہی دنوں کے دوران، حج کے دنوں کے دوران خانہ کعبہ کی تصویر کو دیکھ لے تو اس پر حج فرض نہیں ہوتا۔
اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں، اگر کوئی شخص کسی تلوار سے یا دھاری دار آلے سے کسی شخص کا سر کاٹ دیتا ہے اور اس کا سر الگ کر دیتا ہے تو وہ شخص قاتل ٹھہرے گا اور اس پر قتل کے احکام جاری ہوں گے۔ اگر وہ شخص اسی تلوار اور تیز دھاری دار آلے سے کسی شخص کی تصویر کا سر کاٹ دیتا ہے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے تصویر کو، تو اس پر قتل کے احکام جاری نہیں ہوں گے اور یہ شخص قاتل نہیں ٹھہرے گا۔ تو پتہ چلا کہ اصل کا حکم اور ہے، اس کی تصویر کا حکم اور ہے۔ تو سیٹلائٹ کے ذریعے اور سیاروں کے ذریعے جو تصویریں بھیجی جاتی ہیں، ٹیلی ویژنوں پر جو تصویر دکھائی جاتی ہے، جو چاند دکھایا جاتا ہے، وہ چاند نہیں ہوتا بلکہ چاند کی تصویریں ہوتی ہیں۔ تو شریعت کے احکام کا دار و مدار چاند کے دیکھنے پر ہے، نہ کہ اس کی پیدائش اور تصویروں پر۔ اور چاند کے دیکھنے کے ثبوت کے جو طریقے ہیں وہ 7 ہیں۔ شہادت علی الرؤیت، شہادت علی الشہادہ، شہادت علی القضاء، کتاب القاضی الی القاضی، اور استفادہ، اور اکمال عدت، یعنی مہینے کا 30 دنوں کا پورا ہو جانا۔ اور 7ویں صورت، شہر کے اطراف والوں کے لیے، دیہات والوں کے لیے شہر کی توپوں کی آواز سننا۔ ان کے علاوہ جتنے بھی طریقے ایجاد کیے گئے یہ سب باطل اور ناقابل قبول ہیں۔ سیٹلائٹ کے ذریعے ٹی وی چینلوں پر جو تصویر دکھائی جاتی ہے اور اس کا مشاہدہ جو کیا جاتا ہے وہ ان 7 شرعی طریقوں میں سے کسی طریقے کے مطابق بھی نہیں ہے۔ اس لیے سیٹلائٹ کے ذریعے اس چاند کی تصویر جو دیکھی جائے اس پر شریعت کے احکام جاری نہیں ہوں گے اور وہ ناقابل قبول ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ عموماً یہ سیارے کرۂ ہوا سے اوپر رکھے جاتے ہیں، کیونکہ ہوا کی رگڑ سے ان کے کمزور ہونے اور بیکار ہونے کا خطرہ رہتا ہے، اور ہوا سے قرب کی وجہ سے ان کی رفتار میں بھی خلل واقع ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی تصویر کشی اور تصویر پہنچانے کے عمل میں بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر ان سیاروں کو فضا کے اندر بھیجنے میں تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے، تھوڑی سی بھی بھول چوک ہو جائے تو ان کا مدار بدل جائے گا، وہ کسی اور مدار میں جا پہنچیں گے جہاں ہمارے چاند کے علاوہ اور چاند بھی موجود ہیں۔ اس لیے سیٹلائٹ کے ذریعے ٹی وی اسکرین پر چاند دیکھنے سے اس بات کا یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ اسی مہینے کا نیا چاند ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ سیٹلائٹ کا کنٹرول ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اس کا عمل اس کا عمل، اس کی شہادت اس کی شہادت، تو حکم کنٹرول کرنے والے کی طرف لوٹے گا، اور عموماً وہ لوگ فاسق، فاجر یا غیر مسلم ہوتے ہیں۔ اور چاند دیکھنے کے حوالے سے بذات خود ان لوگوں کی گواہی بھی معتبر نہ ہو۔ چاند پیدا کب ہوتا ہے اور نظر کب آتا ہے؟ چاند کی جو آخری حالت ہوتی ہے، چاند کا بالکل آخری وقت، آخری لمحات، اس حالت میں چاند کا جو رخ سورج کے مقابل ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے، اور وہ رخ جو زمین کی جانب ہوتا ہے وہ بالکل تاریک ہوتا ہے۔ اس حالت کے زائل ہونے پر جس وقت سورج کی روشنی ہماری جانب تاریک چاند کے تاریخ حصے پر پڑتی ہے، وہی چاند کی ولادت کا، چاند کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے، اور اس حالت میں وہ انسانی نگاہوں کے لیے تیز دوربینوں سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس وقت لمبائی میں نور کی ایک ایسی لکیر بن جاتی ہے جو تقریباً اوسطاً 674 کلومیٹر چاند کے رقبہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس خفیف سی نوری لکیر جو چاند کے 674 کلومیٹر رقبے پر مشتمل ہوتی ہے، اور سورج کی جب روشنی چاند کے بال سے بھی باریک حصے پر پڑتی ہے تو یہ نوری لکیر ظاہر ہو جاتی ہے، اسی کو چاند کی پیدائش کہتے ہیں۔ اور ایسی حالت کی تصویر سیٹلائٹ سیارہ لے کر زمین پر بھیجتا ہے، جس کے بعد اعلان کر دیا جاتا ہے کہ چاند نظر آ گیا۔ چاند کی جس حالت کے دیکھنے پر شریعت کے احکام کا دار و مدار ہے، وہ چاند کی وہ ابتدائی حالت ہے جو انسانی نگاہوں کے لیے دیکھنے کے قابل ہو، اور اسی کو ہلال اور پہلی رات کا چاند کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ سیٹلائٹ براہ راست ٹیلی ویژنوں پر تصویریں نہیں بھیجتا، بلکہ اس کا ایک مرکز ہوتا ہے جہاں سے وہ چھوڑا جاتا ہے۔ وہ ساری معلومات اور تصاویر وہاں اپنے مرکز کو بھیجتا ہے،
اب اس مرکز کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو ان کو آگے نشر کرے اور چاہے تو ان کو روک لے اور آگے نہ بھیجے، جیسا کہ جنگ کے زمانے میں ملک ایسا کرتے ہیں۔ اگر وہ مرکز تصویر آگے بھیج بھی دے، پھر بھی ہر ملک کے اندر ایک ٹی وی مرکز ہوتا ہے، اس کو بھی اختیار ہوتا ہے وہ تصویر نشر کرے یا نشر نہ کرے۔ اس بحث و تمحیص سے یہ معلوم ہو گیا کہ چاند کی پیدائش کے وقت جو خفیف سی نوری لکیر بنتی ہے، جو تیز دوربینوں کے ذریعے بھی انسانی نگاہوں کے لیے وہ قابل دید نہیں ہوتی، مصنوعی سیارے کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے اس کی تصویر بنائی جا سکتی ہے اور وہ وہی تصویر بنا کر زمین پر بھیجتا ہے۔ حالانکہ شریعت میں احکام کا دار و مدار چاند کے ثبوت پر، پھر اس کے دیکھنے پر رکھا گیا ہے، وہ چاند جو انسانی نگاہوں کے لیے دیکھنے کے قابل ہو اور انسانی نگاہوں سے دیکھا جا سکے۔ اور اس حالت سے پہلے والی جو صورت کی، جو چاند کی جو حالت ہے، یعنی جب وہ صرف پیدا ہوا، احکام کی بنیاد اس حالت پر نہیں ہے۔ مصنوعی سیارہ سیٹلائٹ چاند کی پیدائش کی تصویر لے کر بھیجے اور اس پر روزوں کا اور عید کے احکام کا دار و مدار ہو، یہ قرآن، سنت اور فقہ سب کے خلاف ہے۔ شریعت کا واضح حکم ہے کہ چاند دیکھ کر روزے رکھو، چاند دیکھ کر عید پڑھو۔